نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مد عارض اور مد لین عارض دونوں ایک ساتھ جمع ہوں تو عقلی طور پر اس میں کم از کم 9 وجہیں نکلتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے یہ گفتگو ہوئی کہ جب مد عارض یا مد لین کئی جمع ہو جائیں تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک جگہ مد عارض میں طول کیا ہے تو دوسری جگہ بھی طول کرے، ایک جگہ توسط کیا ہے تو دوسری جگہ بھی توسط کرے، اور ایک مقام پر قصر ہے تو دوسرے مقام پر بھی قصر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور رب العالمین کے مثالوں کے ذریعے سے اس کی وجہوں کو سمجھایا گیا کہ استعاذہ، بسملہ اور رب العالمین میں وصف فصل کل کی حالت میں 48 وجہیں نکلتی ہیں، جن میں چار وجہیں بالاتفاق جائز ہیں اور 2 وجہوں میں اختلاف ہے، باقی وجہیں غیر جائز ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ جب آپ اتنی باتوں کو سمجھ گئے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدود کے اندر تساوی اور توافق کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک ہی قسم کے کئی مد جمع ہو جائیں ایک مقام پر تو ہر ایک میں مساوات ضروری ہے۔ جہاں مساوات میں کمی آئے گی یا موافقت نہیں ہوگی تو وہاں پہ وجہ غیر جائز پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مد ضعیف کو مد قوی پر ترجیح نہ دینا چاہیے۔ مد ضعیف کو اگر مد قوی پر ترجیح ہو گئی کسی صورت میں تو ایسی صورت میں وہ وجہ ناجائز ہوگی اور قاری ماہر کے واسطے وہ غیر اولا ہوگی، لہذا ان وجہوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مثال ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، من جوع اور من خوف۔ سورہ قریش کی ان دونوں کلمے کو ساتھ میں رکھیں۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہاں مد عارض اور مد لین دونوں کا اجتماع ہے۔ ایک مقام پر مد عارض اور مد لین دونوں جمع ہو جائیں تو کتنی وجہیں جائز ہوں گی وہاں اور کون سی وجہیں ناجائز ہوں گی، اس کو سمجھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مد عارض قوی ہے مد لین عارض کے مقابلے میں، کیونکہ مد لین عارض کے اندر جو مدیت ہے وہ ضعیف ہے۔ مد لین عارض کی مثال خوف اور مد عارض کی مثال من جوع ہے۔ جوع کے اندر واو ساکن مقبل مسوم ہے، اس لیے مدیت تہاں تام ہے، قوی ہے، اور خوف میں واو ساکن مقبل مفتوح ہے، اس لیے مدیت یہاں ناقص ہے۔ تو یہاں مد عارض مقدم ہے مد لین پر، یعنی من جوع پہلے ہے، من خوف بعد میں ہے۔ مد عارض اگر مقدم ہو مد لین پر تو ایسی صورت میں 6 وجہیں جائز ہوں گی مد کی۔ وہ کس طرح سے؟ کہ من جوع کے اندر طول کیا جائے اور خوف کے اندر بھی طول کیا جائے، یعنی تساوی کی تمام صورتیں جائز ہوں گی، یا پھر ترجیح کی تمام صورتیں اس کے اندر جائز ہوں گی۔ لیکن وہ صورت جس میں مد عارض میں کمی لازم آئے اور مد لین عارض میں زیادتی، تو وہ صورت ناجائز ہوگی۔ تو طول مع الطول، طول مع التوسط، طول مع القصر، توسط مع التوسط، توسط مع القصر اور قصر مع القصر،
یہ 6 وجہیں جائز ہوں گی. یعنی مد عارض میں طول کرتے ہوئے مد لین کے اندر بھی طول کیا جائے، طول مع طول ہوگا، اور طول مع توسط، اور یعنی مد عارض کے اندر طول کرتے ہوئے مد لین میں توسط کیا جائے، مد عارض کے اندر طول کرتے ہوئے مد لین عارض کے اندر قصر کیا جائے. یہ 3 وجہیں ہیں. اور ترجیح کی کچھ صورتیں اس میں آ سکتی ہیں. توسط مع توسط یہ بھی جائز ہے، توسط مع القصر. اب یہاں مد عارض کو ترجیح حاصل ہو رہی ہے مد لین عارض پر، مد قوی کو مد ضعیف پر ترجیح حاصل ہے، اس لیے تو یہ صورت بھی جائز ہے، توسط مع القصر. اور قصر مع القصر بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہاں بھی مساوات ہے. 3 وجہیں ناجائز ہیں جس کے اندر مد ضعیف کو ترجیح حاصل ہوگی مد قوی پر. مثلا توسط مع طول، یعنی ہم مد عارض کے اندر توسط کریں اور مد لین عارض کے اندر طول کریں. قصر مع التوسط، مد عارض کے اندر ہم قصر کریں اور مد عارض کے اندر توسط کریں. اور قصر مع الطول یہ انتہائی قوی صورت ہوگی کہ مد عارض کے اندر قصر کیا جائے اور مد لین عارض کے اندر طول کیا جائے. اس ناجائز ہونے کی وجہ وہی ہے کہ یہاں پر مد ضعیف کو مد قوی پر ترجیح دینا پایا جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں اور جب مد لین مقدم ہو مد عارض پر، یعنی یہاں مد لین مقدم ہو، جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو لا ریب پر ہم نے وقف کر دیا تو یہ مد لین ہے، اور للمتقین مد عارض ہے. تو اس وقت بھی 9 وجہیں نکلتی ہیں جن میں سے 6 وجہیں جائز ہیں اور 3 وجہیں ناجائز ہیں. جب مد لین مقدم ہو مد عارض پر تو مد لین میں چونکہ قصر اولا ہے، پھر توسط اولا ہے، پھر طول اولا ہے، پھر تو قصر اولا ہے، پھر توسط، پھر طول. اور مد عارض کے اندر طول، پھر توسط، پھر قصر. تو صورتیں یہ بنیں گی قصر مع القصر. لا ریب کے اندر قصر کیا جائے، المتقین کے اندر بھی قصر کیا جائے تو یہ قصر مع القصر ہو جائے گا. قصر مع التوسط، قصر مع الطول، قصر مع القصر، قصر مع التوسط، قصر مع الطول. یہ 3 وجہیں جائز ہیں. قصر مع التوسط تو اس لیے جائز ہے کہ یہاں ترجیح حاصل ہو رہی ہے مد قوی کو. قصر مع الطول اس لیے جائز ہے کہ مد عارض یہاں پر اس کو ترجیح حاصل ہو رہی ہے. اور طول مع التوسط یہاں پر ہمارے توسط مع الطول، توسط مع الطول، اور توسط مع التوسط، اور طول مع الطول. یہ 6 صورتیں جائز ہیں. 3 وجہوں کا ذکر کتاب میں صحیح طور پر کیا گیا ہے، اس کے بعد آگے کچھ مسٹیک ہو گیا بیان کرنے میں، کاتب سے سہو ہو گیا ہے. تو چوتھی وجہ یہ ہے توسط مع الطول، پھر توسط مع التوسط، پھر طول مع الطول. یہ صورتیں جائز ہیں. اور جو ناجائز صورتیں ہیں وہ طول مع التوسط، طول مع القصر اور توسط مع القصر. یہ وجہ ناجائز اس وجہ سے ہیں کہ حروف مدہ میں مد اصل اور قوی ہے، اور حرف لین میں جو مد ہوتا ہے وہ تشبیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس وجہ سے حرف لین میں مد ضعیف ہے، اور ان صورتوں میں ترجیح ضعیف کی قوی پر ہوتی ہے، اور یہ غیر جائز ہے. اس کو دیکھو. اور اگر موقوف علیہ میں
بسبب اختلاف حرکات کے روم و اشمام جائز ہو تو اس میں اور وجہیں زائد پیدا ہوں گی، یعنی موقوف علیہ میں روم و اشمام اگر کیا جائے تو مد کی اور وجہیں زائد پیدا ہو سکتی ہیں، اس میں بھی مساوات اور ترجیح کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا من جوع ومن خوف۔ اس بحث کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔